نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، جادو، جنات اور نظر بد کا علاج کیسے کیا جائے اور کامیاب علاج کے لیے کون سی دعائیں، کون سے اذکار اور کون سے وظائف ہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ شفا اور اس کی دعا بھی نازل کی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا، اس کی دعا اور اس کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ اب جب وہ خاص علاج، خاص شفا کا سامان اس بیماری پر لگ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تشخیص ہو جاتی ہے، تب انسان کے اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے، انسان اس مرض سے خلاصی پا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک دعا، ایسا ہی ایک مجرب نسخہ اور ایسا ہی ایک مفید عمل بتایا ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ، جس بندے نے یہ دعا ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو 5 فائدے، 5 اجر عطا کریں گے۔ یہ 5 فائدے اور یہ 5 اجر کسی اور عمل، کسی اور دعا یا کسی اور ورد یا وظیفے سے حاصل نہیں ہوں گے۔ وہ 5 اجر اور فائدے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت لہ عدل 10 رقاب، یہ 100 مرتبہ پڑھنا اس کے لیے 10 گردنیں آزاد کرنے سے بہتر ہے، اسے 10 گردنیں یعنی 10 غلام یا لونڈیاں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنۃ، اس بندے کے لیے 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا، وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 سیئۃ، اس کے اعمال نامے سے 100 خطائیں، 100 غلطیاں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ ذَلِكَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي، وہ پورا دن شیطانی اثرات سے، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، آسیب سے اور اس طرح کی فتنوں سے اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان سب سے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، کہ کوئی بھی نیکی کرنے والا، پورا دن سجدے کرنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، اذکار اور تلاوت کرنے والا، صدقے کرنے والا، کوئی بھی شخص اس شخص سے بڑھ کر نیکیاں لانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جس شخص نے اس دعا کا دن میں 100 مرتبہ ورد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر اور ثواب عطا کریں گے کہ کوئی بھی دوسرا شخص کسی بھی نیکی کرنے والا ہو، وہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب اور نیکیوں کی تعداد میں نہیں ہوگا۔ تو جو چیز ہمارے آج کے اس درس سے اور لیکچر سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اس دعا پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ قلعے میں بند ہو جاتا ہے، اور کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی جادو، کوئی جن یا کوئی فتنہ باز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کوئی بھی شخص اس بات سے قاصر نہیں ہے، اس عمل سے عاجز نہیں ہے کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر 100 مرتبہ اس کلمے کا ورد کر لیا کرے، 100 مرتبہ اس کلمے اور اس جملے کو پڑھ لیا کرے، اس دعا کو پڑھ لیا کرے، تو انسان نتیجتاً پورا دن ہر قسم کے حادثے سے، مصیبت سے، شر سے اور شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حتیٰ کہ یہ عمل اتنا مجرب ہے اور اتنا مفید ہے کہ وہ خاص لوگ جو جادو اور جنات کا علاج کرتے ہیں، جو جنات کو بھگاتے ہیں اور اس اثر کو زائل کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے اوپر اس چیز کو لازم کیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ دعا نہ پڑھیں تو ان پر بھی جنات کا اثر اور اس طرح جادو کے فتنے میں وہ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی بہترین اور مجرب عمل جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، کوئی وظیفہ، کوئی خاص حکیم، کوئی خاص مدبر، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا انسان، صاحب علم بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صاحب علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حکیم اور دانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ کا محبوب اور قریب ترین انسان کون ہوگا؟ جس وظیفے کی اور جس دعا کی گارنٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے انسان شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، یہ دعا پڑھنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو یہ خدشہ ہے، ڈر ہے، یا اس کو یہ مصیبت اور مرض لاحق ہے کہ وہی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے
یا پھر وہ جنات کے اثر میں ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو لازم پکڑ لے، لازمی طور پر ہر صبح وہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اور یہ بھی کتنی پیاری بات ہے کہ اس دعا کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ لازماً اسے ایک ہی مرتبہ پڑھیں، یعنی ایک مرتبہ جب آپ شروع کریں تو 100 مرتبہ مکمل کر کے چھوڑیں، بلکہ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان اپنی سہولت کی خاطر 10 مرتبہ پڑھے، 20 مرتبہ پڑھے، 30 مرتبہ پڑھے، پھر کچھ وقفہ کچھ دیر بعد، پھر اس کے بعد کچھ مرتبہ پھر پڑھے، اس طرح اگر وہ پورے دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے درست ہے، اس کے لیے جائز ہے، وہ اس اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن چونکہ جو شخص صبح پہلے وقت میں اس کو پڑھ لے گا وہ پورا دن شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، تو فائدہ اس میں ہے کہ انسان اس کو صبح پہلے وقت میں پڑھ لے تاکہ پورا دن وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھے اور اگر دن میں کوئی اس کو مشکل آ گئی یا کسی چیز کا اثر ہو گیا تو پھر یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد صبح کے اذکار میں اس دعا کو وہ یکبارگی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طرح جادو اور جنات کو زائل کرنے والے اور بہت سارے اذکار ہیں جن کی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہم آئندہ دروس میں انشاءاللہ بالترتیب ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔